آپ کو معلوم ہے موت آنے سے پہلے 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ہر انسان کے بدن کے اندر. تو دیکھیے گا اسی ٹاپک پر ہم بیان کریں گے. پیارے ناظرین، ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پر، یعنی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پیارے ناظرین، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، سبھی کو موت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اور ایک دن موت ضرور آنی ہے. مگر میرے پیارے دوستو عزیزو، موت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا تذکرہ احادیث اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے. آج ہم ان 3 بڑی نشانیوں کے بیان کریں گے کہ موت سے پہلے انسان کو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. تو پیارے ناظرین، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ورنہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل کے اندر حدیث اور سنی علماء کے کتابوں کے مطابق حوالے پیش کیے جاتے ہیں اور معلومات دی جاتی ہے. تو پیارے ناظرین، شروع کرتے ہیں. پہلے نمبر کی کون سی نشانی ہے؟ یعنی جب موت آنی ہوتی ہے انسان کو، آنکھ کا اس کے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے نور ختم ہوتا ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے. حضرت ورا بن عجب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کی پیچھے لگ جاتی ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 920 پر یہ حوالہ پیارے ناظرین موجود ہے. یعنی موت کے قریب آنے پر آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے، انسان کھلا میں دیکھنا لگتا ہے، یعنی کھلے میں دیکھنے لگتا ہے، اور بعض اوقات آنکھیں ایک جگہ ٹک کر رہ جاتی ہیں. یہ موت کی بڑی نشانی ہے. دیکھیے گا دوسری نشانی کیا ہے؟ جسم سے پسینہ آنا. حضرت وریدہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی پیشانی یعنی چہرے پر، ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، پسینے کی فوار نظر آتی ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 982، مسند احمد حدیث نمبر 22,994 یہ حدیث پاک موجود ہے. یعنی نیک لوگوں کی موت کے وقت ان کی چہروں پر پسینہ آتا ہے، یہ مومن کی اچھی موت کی علامت ہے. پیارے ناظرین، اگر آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھا گیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں ٹھیک جاتی ہیں اور کچھ حضراتوں کے جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پسینہ آنے لگتا ہے، تو یہ نیک مومن کی نشانی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آئے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح الصدوری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ نیک انسان کی موت آسان اور بابرکت ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر پسینہ آنے موت کی علامت ہے. تو پیارے ناظرین، بہت ہی اہم باتیں ہیں یہ. نشانی نمبر 3، اب آئیے گا زبان کا بھاری ہونا اور کلمہ طیبہ مشکل سے نکلنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا. یعنی جو کلمہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. سنن ابو داود حدیث نمبر 3116 پر یہ ناظرین اکرام حدیث پاک موجود ہے. اب آئیے گا لیکن موت کے قریب بعض لوگوں کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح نکلنے کے قریب ہے. اب وہ جو ہے موت کے قریب ہے انسان، یعنی نزا کا وقت اس کے قریب ہے
उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है कि अगर किसी के ईमान की हालत में अच्छा हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी अता करता है, यानी जो इंसान दीन के बारे में अच्छा हो और नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मौत के वक्त आसानी करता है और वह आसानी से कलमा पढ़ लेता है। और लेकिन जो गुनहगार लोग होते हैं उनको कलमा तैयबा बहुत मुश्किल से निकलता है। जैसे कि अक्सर देखा गया होगा, वक्त आखिरी है और जो खात खाट पर लेटा हुआ इंसान है, मय्यत यानी जो मरने वाला है, उसको देखा गया होगा कि उसको बहुत तकलीफ होती है और कलमा तैयबा जो आस-पास वाले होते हैं, वो कहते हैं कि कलमा तैयबा पढ़ लें, तो उनसे कलमा तैयबा नहीं पढ़ा जाता। तो ये एक अल्लाह से पनाह मांगने की वक्त है और ये एक गुनहगार की निशानी है, क्योंकि कलमा तैयबा जो नेक बंदे होते हैं, वो आसानी से पढ़ लेते हैं। और ये मुश्किल पेश आती है, दीगर अलामत भी मिलती हैं, यानी इसके अंदर और दीगर भी अलामात मिलती हैं। साँस का फूलना, जब मौत करीब होती है प्यारे नाज़रीन, तो उस वक़्त कौन-कौन सी और निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं? इंसान का साँस फूलना और टूट-टूट कर आना, यानी रुक-रुक कर आना, तो समझ जाइएगा कि उस इंसान का वक़्त करीब है। और दूसरे नंबर पर हाथ और पाँव ठंडे पड़ जाना, और हाथ-पाँव की नब्ज़ यानी हाथों में जब नब्ज़ चेक करते हैं तो धड़कन और नब्ज़ नहीं आती, तो ये समझिएगा कि अब उसका मौत करीब है। अब देखिएगा तीसरे नंबर पर चेहरे का रंग बदल जाना, यानी या तो जर्द हो जाना या फिर सियाह-सा हो जाना, तो इससे भी ये मालूम होता है कि उसका वक़्त करीब है, अब वो मौत के करीब है। ये सब मौत के करीब होने की निशानियाँ हैं, जिनका तज़किरा मुख्तलिफ अहादीस और किताबों में आया है। प्यारे नाज़रीन, ये बहुत अहम बातें हैं। अब देखिएगा नसीहत, नसीहत क्या है? हमको क्या लेनी चाहिए नसीहत? प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमें इन निशानियों से डरना भी चाहिए और सबक भी लेना चाहिए। मौत से पहले तैयारी करना सबसे ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपनी नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। जामे तिरमज़ी हदीस नंबर 2459। यानी कि देखो प्यारे नाज़रीन, प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा, जैसे कोई इंसान कहीं जाना चाहता है अपने अहबाब के पास, अपने रिश्तेदार के पास, या फिर कोई और जगह घूमने जाता है, या फिर कहीं भी जाना चाहता है, टूर करना चाहते हैं, तो प्यारे नाज़रीन आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले से इंसान मशवरा करता है और उसकी तैयारी करने लग जाता है, अपने कपड़े अच्छे से रखता है और जो इस्तेमाल की अखराजात हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छे से पहले से ही सेट कर कर रख लेता है कि हमको फला जगह जाना है। तो प्यारे नाज़रीन, जब हम दुनिया में इतनी फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, तो ये कहते हैं हमें तो अचानक से जाना पड़ गया, इसलिए हम वो सामान भूल गए। तो इसी तरह से प्यारे नाज़रीन, ये मौत का वक़्त बहुत ही नाज़ुक होता है और प्यारे अजीज़ों, ये दुनिया तो आपने देखी है, चंद दिन की है, इसमें फिर हमको लौट कर यहाँ से जाना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। तो प्यारे नाज़रीन, आखिरी ठिकाना कब्र है, तो क्यों ना हम, जैसे कि हम कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं, कितने फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन आज के हमारे मुआशरे में ये देखा गया है कि कोई फ़िक्र आखिरत की नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में ही मशगूल हो चुका है। दुनिया में ही इतना रंगीन और इतना मग़मूम हो चुका है कि उसको आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं। तो इसलिए प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, कहीं हम जाएँगे तो अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और उनका एहतमाम करेंगे, हम लाएँगे, तो इसी तरह से अच्छे अमल करें, नमाज़ पढ़ें, कलमा तैयबा पढ़ें, दुरूद पाक का विर्द करें, आखिरत का भी सामान करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बगैर ऐसे तैयार हुए हम चले जाएँ, तो कोई भी कह देता है कि ये कैसे आ गए आप? तो इसी तरह से अगर हम कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा और कल कब्र में हमसे हिसाब-किताब होगा, तो हम क्या जवाब देंगे? वो बहुत कठिन मंज़िल है। प्यारे नाज़रीन, तो इसलिए
ہم کو اور آپ کو سب کو, میری اسلامی بہنوں کو بھی, پیارے عزیزوں بھائیوں کو بھی, سب کو آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے. پیارے ناظرین, یعنی اصل دانش مند وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. تو کیوں نہ ہم آخرت کی بھی تیاری کریں. آخرت کی تیاری یہ ہے کہ پیارے عزیزوں, صدقہ خیرات کرو, کسی کے دل مت دکھاؤ, اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, نماز کی پابندی کرو, روزہ رکھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اچھے اچھے اعمال کرو. تو پیارے ناظرین, یہ بہت اہم باتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے, موت سے پہلے یہ 3 بڑی نشانیاں ظاہر ضرور ہوتی ہیں. نمبر 1, آنکھ کا بے نور ہو جانا, آنکھ ٹھیک جانا. نمبر 2, مومن کے چہرے پر پسینہ آنا اور پیشانی پر پسینہ آنا. نمبر 3, زبان کا بھاری ہونا اور کلمہ طیبہ مشکل سے نکلنا. پیارے ناظرین, یہ بہت اہم باتیں ہیں, لہٰذا ہمیں ہر وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری رکھنا چاہیے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ موت آسان ہو. کیونکہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارا موت کے وقت بھی آسانی سے کلمہ طیبہ نکلے گا, ہماری زبان سے جاری ہوگا. جیسے کہ اکثر دیکھا گیا ہے, کچھ لوگ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, درود پاک کا ورد کرتے ہیں, تو ان کو دیکھا گیا ہوگا اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کو دیکھا ہوگا آپ, وہ اطمینان سے رہتے ہیں اور ان کی زبان سے خود بخود مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت درود پاک یا کلمہ طیبہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں. تو پیارے ناظرین, یہ بہت اہم باتیں ہیں. آخر میں آپ میں دعائیں کرتی ہوں. پیارے ناظرین, آپ ویڈیو میں پورے اگر دیکھیں ویڈیو تو آمین ضرور بولیں. دیکھیے گا پیارے ناظرین, دعا اس طرح میں کروں گی اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ ہماری موت کو آسان بنا دے, اے اللہ ہماری موت کو ایمان والی موت بنا دے, اے اللہ ہماری موت کو صحابہ والی موت بنا دے, اے اللہ ہمارے مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. اے رب العالمین, موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اے رب العالمین, موت کے وقت ہم کو اپنا جمال ظہور عطا فرما اور قبر کو ہماری آسان فرما, قبر کی منزل کو آسان فرما, اور اے رب العالمین آخرت کو ہمارے لیے آسان بنا دے. اے رب العالمین, کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت اے رب العالمین اپنے عرض کا سایہ نصیب فرما. اے رب العالمین, اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے رب العالمین, سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے بھائیوں, کدھر جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, میری اسلامی خواتین بہنوں, آپ بھی یہ بیان آپ کے لیے بھی ہے کہ کچھ لڑکیاں, کچھ میری بہنیں غیر مقلد, غیر شرعی, غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں اور اپنی آخرت کو نہیں دیکھ رہی. میری پیاری بہنوں, آپ کے لیے یہ پیغام ہے, ان لڑکیوں کے لیے یہ پیغام ہے جو غیر لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں, شادیاں کر رہی ہیں, کورٹ میرج کر رہی ہیں. پیاری بہنوں, آپ یہ دنیا دیکھ رہی ہیں لیکن آخرت نہیں دیکھ رہی. تو اس لیے پہلے آخرت کی تیاری کرو, اللہ سے ڈرو. یہ دنیا رنگین ہے, سرسبز ہے, اس دنیا میں دھوکہ ہے, چکا چوند ہے, کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اس لیے آخرت کی تیاری کرو, اللہ سے ڈرو. یہ دنیا چند دن کی ہے, پھر ہمیں لوٹ کے جانا ہے, ہمیں قبر کے اندر ہی سونا ہے, قبر ہی ہمارا ٹھکانہ ہے, قبر ہی ہماری منزل ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو مٹی سے بنایا ہے, مٹی میں ہی لے جانا ہے. تو پیارے ناظرین, پیاری عزیزوں, پیاری اسلامی بہنوں, قوم کی میری بہنوں, سدھرو اور سمجھو اور اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلو اور اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرو اور نیاز خوانی کراؤ, اللہ سے نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگو. یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ اس کو آخری ٹھکانہ مت سمجھو, یہ آخری ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بادشاہ گزرے, بہت بڑے عالم گزرے, بہت سارے ظالم بادشاہ بھی گزرے, بہت سارے ایسے
बादशाह गुजरे कि सारी दुनिया पे उन्होंने हुकूमत की, लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट में तो कब्र ही उनका ठिकाना बना। आज कोई उनको याद भी नहीं करता, और जो हमारे आलिम लोग हैं उनको सब याद करते हैं, दुआएं भी करते हैं और उनके तज़किरात भी हम बयान करते हैं। तो इसलिए प्यारे नाज़रीन, दीन के पास आओ और दीन को सीखो और जाहलत से दूर भागो, और अल्लाह तबारक व तआला से अपने हक में दुआएं मांगो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आसानी की मौत अता फरमाए और सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, हादसों से बचाए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर वक्त दुआएं किया करो, अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने भाई बहन के, अपने रिश्तेदारों के लिए। ये बहुत ही बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये एक सदकाए जारिया है। आपसे मैं अब इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफिज, सबा खैर। प्यारे अजीजों, प्यारी इस्लामी बहनों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।